السلام علیکم، میں لبنہ ملک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے ٹاپک پہ، ایک ایسی چیز کے حوالے سے جو ایک برننگ ایشو ہے، ایک ہاٹ ایشو ہے، اور اس وقت تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری اس مسئلے سے نبٹ رہا ہے، اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اور شہری کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عمر کا مرد ہو، عورت ہو، ہمارے بچے بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارے یہی شہری تو سب سے اہم ہے، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے ہی پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور لے کے چلنا ہے اس سلسلے کو آگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے یہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، اب میرے سے پڑھنے کا میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں دل نہیں کر رہا کہ کچھ پڑھ لوں، یہ وہ، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو اکثر اوقات مائیں گھروں میں جب سنتی ہیں تو یہ کہتی ہیں آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ پڑھو، آپ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے لیے کوئی بہتر ہو سکے، بس میرے سے بات نہ کرنا، آپ جاؤ، میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ جب مائیں اس طرح کی بات کر دیتی ہیں نا تو پھر بچہ زیادہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا، ایسا کون سا جرم ہو گیا مجھ سے کہ ماں نے مجھے ستھرا جواب ہی دے دیے کہ بات ہی نہ کرو میرے ساتھ۔ اینی ویز، ہوتا یہ ہے کہ بچے اتنے بڑے بڑے بستے جب کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں، وہ درد کا شکار بھی ہوتے ہیں، ان کی کمر میں بھی درد ہوتا ہے، ان کے کندھوں میں، بیسکلی یہ شولڈرز اور کمر، ان دو جگہوں پہ درد جو ہوتا ہے وہ بیسکلی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھاری بھرکم بستے کندھوں پہ لپیٹ کے لے کے جانے پڑتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں، ہمارے نیبرز ہیں وہ، تو ان کی نئی تعلیمی پالیسی جو 2020 کے حوالے سے آئی، اس میں انہوں نے لکھا کہ بچے کے وزن کا 10% اس کے بستے کا وزن ہوگا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ پاکستان میں بچے کے وزن کے جتنا ہی وزن بچے کے بستے کا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں قانون سازی کی یقینی طور پہ ضرورت ہے، اور صحت کے بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ جس وقت بچے ایک بھاری بھرکم بستہ کندھے پر لے کر اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈل ہو جاتے ہیں، وہ بجھ جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ اتنا وزن اٹھائیں، اور ان کو اس بستے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے کہ کیا ہے، اب ہمیں ضرور ہے کہ ہم اسکول جائیں، ضرور ہے کہ ہم وہاں پڑھ کے آئیں، اس سے تو بہتر ہے ہم سوئے رہیں گھر میں ہی، ہم بیٹھے رہیں، ہم نہ ہی جائیں کہیں۔ تو اس قسم کی سوچ جب بچے کے اندر پنپنے لگتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک انتہائی نیگیٹو چیز ہے، کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں، انہوں نے ہی کل کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور انہوں نے ہی ہر سلسلے کو، کامیابی کے ہر سلسلے کو ڈیفینیٹلی آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کہ بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ اینی ویز، جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے نا، میں چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی اور بستہ لے کے اسکول جایا کرتی تھی، تو اس وقت تو ایسا نہیں تھا، چند کتابیں ہوا کرتی تھیں، چند کاپیاں ہوا کرتی تھیں، اور بڑے مزے سے ہم کندھے پہ بستہ لٹکا کے اور اسکول چلے جایا کرتے تھے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے، اور دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جس وقت بچے بستے کے حوالے سے اور اپنی تکلیف کے حوالے سے ان تمام مسائل سے نبٹنے کی طرف آئیں گے تو بچے کیوں کر خوشی سے اسکول جانا چاہیں گے؟ بچے کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں ہم اسکول کی طرف رواں دواں کریں۔ تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہمیں بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ میرے خیال میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اسکول انتظامیہ کو آگاہ کریں
کہ دیکھیں جی آپ نے بستہ اتنا بھاری بھرکم بنا رکھا ہے، بچوں کے اوپر لاد دیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اسکول میں بچوں کے لیے ایک لاکر ہونا چاہیے جس میں بچے اپنی بکس سنبھال سکیں، اور مطلب ضروری نہیں کہ ساری وہیں پہ چھوڑ کے آ جایا کریں، مطلب جن سبجیکٹس کے بچوں کو کام گھر کے لیے دیے جائیں وہ ان کتابوں کو لیں، کاپیز کو لیں، اپنی پینسل، ربڑ، شارپنر، واٹ ایور جو کچھ بھی وہ ساتھ کیری کرنا چاہیں وہ لیں اور گھروں کو آئیں اور گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو بس ایک روز کی پریکٹس بنی ہوئی، ایک ڈیلی پریکٹس ہے کہ بس بستہ کندھے پہ سجانا ہے اور ایک بار ادھر جانا ہے، ایک بار ادھر جانا ہے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کے اوپر سے یہ بھاری بھرکم بوجھ ہٹانے کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہماری ہے، ہم پیرنٹس کی، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فضول بوجھ ہے، اور جب بچے اس کو فضول بوجھ سمجھتے ہیں تو پھر بچے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول جانے کا وقت اور اسکول سے آنے کا وقت یہ تو ان کے لیے ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، وہ مزے سے آئیں جائیں، دوڑیں بھاگیں، کھیلیں کودیں، تو لیکن بھاری بھرکم بستہ ان سے ان کا وہ جوش چھین لیتا ہے، جو کہ ایک انتہائی غلط چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے اوپر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے اپنی تمام تر چیزیں، بیگ میں کھانے پینے کا سامان ہے، بیگ میں وہ چیزیں جو بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں، بس وہ چیزیں رہیں۔ اگر ہم اس سارے تعلیمی سلسلے کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جائیں تو بھی بہت زیادہ بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل وسائل جو ہوتے ہیں ان کو ایک لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے معاملے میں اس کی نسبت جو کاغذی مواد ہوتا ہے، جو کتابیں ہوتی ہیں، جو کاپیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ سنبھالنے کے معاملات کافی نازک ہوتے ہیں، کتابیں پھٹ سکتی ہیں، کاپیوں کے صفحے پھٹ سکتے ہیں، اور بچے انہیں پھاڑ کے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس حقیقت سے بھی ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر اسکولوں میں اس قسم کی چیز بھی ہو تو بہت بہتر ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو صرف اور صرف نصابی تعلیم پہ توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ طلباء کی ہمہ گیر شخصیت پہ، ان کی مجموعی بہبود پہ، ان کی نشو و نما پہ بھی فوکس اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کہ ہم دوسری چیزوں پہ کرتے ہیں۔ اور ایک بہت سمپل سی چیز ہے کہ بستے کا حجم کم ہوگا تو بچے بہتر انداز میں اپنی تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ان کی پرورش کے سلسلے بہتر انداز میں ہو سکیں گے۔ تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بچوں کے بستوں میں ہم سامان کم سے کم کر دیں، اور وہ اتنا بھاری بھرکم بستہ لے کے اسکول کی طرف نہ جایا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے، بچوں کا نظام تعلیم بالکل ایک مختلف انداز اختیار کر جائے، تو وہ بھی بہت بہتر، بہت ہی اچھی صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں بچے کا سیکھنے کا، سمجھنے کا سلسلہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے کی ایک وہ کہتے ہیں نا انرجی ڈیولپ ہوگی کہ ہاں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے، تو اگر میں یہ کر لوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بہتر طور پہ بچے کے تعلیمی سلسلے کو آگے لے کے چلنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بچے کا بستے کا بوجھ کم کیا جائے اور ناقدانہ سوچ کے ساتھ مستقبل کے رہنماؤں کی تشکیل کی جائے تاکہ وہ بہتر انداز میں آگے آئیں، بہتر انداز میں آگے آ سکیں، کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ہم بچوں کے اوپر اتنا بوجھ لادے رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بچے کبھی بھی خوش اسکول نہیں جائیں گے، ان کو وہی مسئلے ہوں گے اور وہ اسی طرح سے تھکے ہارے انداز میں
جب اسکول کا رخ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ اسکول کا رخ کس انداز میں کریں گے. تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ بچوں کے حوالے سے اس چیز پہ فوکس کیا جائے اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے. اور اگر ہم بصری مواد، صوتی مواد کو آگے لے کے آئیں گے بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، تو میرے خیال میں تو بہت بہتر ہوگا. اور آپ نے میرے تمام باتیں سنی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہو، کوئی چیز اچھی نہ لگی ہو، تو آپ اس کے حوالے سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کہا. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ بات کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.